رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہیں اس کے اندر اعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے، چیزیں اور زیادہ وزنی ہو جاتی ہیں، اور زیادہ عبادتیں مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اس میں جو سب سے بڑا اچھا عمل ہے وہ عمل آخری عشرے میں اعتکاف کا عمل ہے، ایک عمل لیلۃ القدر کی تلاش کا عمل ہے، اور ایک عمل فطرانے کا عمل ہے۔ اب یہ رمضان کے پہلے دونوں عشروں میں یہ اعمال نہیں ہے، رمضان کے پہلے دو عشروں میں کوئی مسنون اعتکاف نہیں ہے، کوئی اس میں لیلۃ القدر نہیں ہے، کوئی اس میں فطرانے کی ادائیگی کا حکم نہیں ہے، لیکن آخری 10 دنوں کی اہمیت اس کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس میں مسلمانوں کو ان اعمال کے اندر لگنے کا اور ان کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اعتکاف کے بارے میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعتکف هو یعتکف الذنوب، کہ معتکف جو آدمی ہوتا ہے وہ تمام گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، اس کے گناہ نہیں ہوتے، وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ باہر معاشرے کے اندر وہ گھومے گا پھرے گا، ادھر آئے گا ادھر جائے گا، پتہ نہیں کس وقت کیا خطا ہوگی کیا نہیں ہوگی، اور خطا گناہ ہو تو اس کے اوپر ان کو گناہ اور اس کو جو ہے نا ثواب ملے، عذاب ملے۔ لیکن جب اللہ کے گھر میں آ کے یہ پابند ہو جاتا ہے، یہ باہر کے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، باہر کے گناہ پھر اس کے قریب نہیں آتے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر مسجد کے اندر اپنا وقت خراب نہ کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تو 10 دنوں کے اندر اس کی ایسی زبردست صفائی ہو جاتی ہے کہ پھر جب چاند رات یہ اللہ کے اس گھر سے نکل کے جاتا ہے، رحمت خداوندی اعلان کرتی ہے کہ تیری ہم نے مغفرت کر دی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوشش کریں، دعائیں کریں، ہمت کریں کہ اللہ اس عبادت میں حصہ لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اصل جو چیز اعتکاف ہے وہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسنون اعتکاف ہے کہ جو 10 سال تک پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اس پر معمول رکھا ہے، مستقل۔ ویسے تو یہ جو برابر برابر کا حساب ہوتا ہے یہ ویسے ایک مسلمان کو دلاسا دینے کے لیے، تاکہ مسلمان اگر یہ والا عمل بھی کرے تو کم از کم یہ ہے کہ اس کا حوصلہ ٹوٹے نہ، اس کو حوصلہ مل جائے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو آدمی اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں حج کے لیے 10 لاکھ 11 لاکھ 12 لاکھ 14 تک بھی بات پہنچ گئی، اتنے داخلے کے پیسے ہوتے ہیں، اتنی فیس ہوتی ہے، وہ بندہ فیس اتنا جمع کرا دیتا ہے، پھر وہ اتنی مشقتیں، ادھر بھاگو ادھر بھاگو، ادھر دوڑو ادھر دوڑو۔ ہاں جی، حج تو ہے ہی مشقت کا عمل، اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے۔ جن کو زیارت نہیں ہوئی اللہ پاک بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے۔ تو یہ تو مشقت والا عمل ہے۔ اسی طریقے سے عمرہ ہے، وہ بھی مشقت والا عمل ہے، پیسے لگ جاتے ہیں اس میں۔ اور اعتکاف کے اندر کوئی بھاگ دوڑو نہیں ہے، کوئی احرام باندھنا نہیں ہوتا، کوئی ادھر بھاگنا ادھر بھاگ، یہ چیز نہیں ہے۔ ایک ہی جگہ کے اوپر بیٹھنا ہے، ایک ہی احاطے کے اندر جو ہے نا اس کو اپنا وقت گزارنا ہے۔ لیکن جو آدمی اپنا وقت قیمتی کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ مقبول، اس کا ثواب اللہ پاک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو جن کی طاقت نہیں ہوتی وہ اتنے سارے پیسے خرچ کرنے کی، اس کے لیے زبردست موقع ہے کہ بھائی وہ اپنی نیت باندھ لیں، اور نیت باندھ کر اللہ کے گھر کے اندر آ کر جو ہے نا اعتکاف کر لیں، تاکہ اللہ یہ والا ثواب بھی عطا کر دیں اور وہ والا ثواب بھی عطا کر دیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بھئی جب ہم کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اسے مانگنے کے لیے، دنیا والوں کا تو دستور ہے، طبیعت کے خلاف کوئی بات آ گئی، مزاج کے خلاف کوئی بات آ گئی، چلو بھئی کٹو، اس کو بھگا دیتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، ناراض ہو جاتے ہیں۔ پر اللہ رب العزت کے ہاں قانون یہ ہے کہ بھی اللہ پاک اپنی طرف انسان کو بلانے سے اور مانگنے سے اللہ پاک کی ذات اکتاتی نہیں ہے، تکلیف نہیں محسوس ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔
اور یہی کہتا ہے کہ بھی تم مجھ سے بار بار مانگو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں۔ معتکف آدمی جو ہوتا ہے اس کا تو سارا ٹائم ہی یہی ہوتا ہے، اس نے اور کیا کرنا ہے، دکان تو چلانی نہیں ہے، دکان تو بند کر کے آ گیا ہے، دفتر میں تو کام پہ جانا نہیں ہے، وہاں سے تو چھٹی کر کے آ گیا ہے، باہر کا سسٹم تو چلانا نہیں ہے، وہاں سے تو چھٹی کر، ایک کام ہے کہ بس وہ اپنا وقت قیمتی بنائے، اللہ رب العزت کی عبادت کریں، وہ چاہے نفل نماز پڑھیں، وہ چاہے فرض نماز پڑھیں، وہ چاہے قرآن پاک کی تلاوت کریں، وہ چاہے ذکر و اذکار کریں، وہ چاہے دعائیں کریں، ہر ایک عمل اور عبادت اللہ پاک قبول فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات نہیں ہو جائے گی؟ کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے لیے پھر آپ کو لمبا چوڑا سفر بھی نہیں کرنا پڑے گا، آپ کے محلے کی جو مسجد ہے سب سے زیادہ حق اس مسجد کا ہے کہ بھئی اپنے محلے کی مسجد کے اندر جو ہے وہ اعتکاف کرے۔ فرمایا کہ اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک آدمی مسجد میں آ کر اعتکاف نہ کرے، پورا محلہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، پورا محلہ گناہ گار ہو جائے گا۔ ایک بندہ بھی آ گیا نا محلے سے، بس محلے کی بچت ہو جائے گی، بشرطی کہ وہ اپنا وقت خراب نہ کرے، یہاں مذاق کے لیے نہ آئے، یہاں گپ شپ کے لیے نہ آئے، یہاں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہ آئے، ان چیزوں کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر اعتکاف کرے گا اللہ پاک اسے ثواب عطا فرمائے گا، عورت اپنے گھر کے اندر اعتکاف کرے گی اس سے بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ باقی مسائل اعتکاف کے بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم عرض کریں گے، تو جن کو ضرورت ہوگی ظاہر ہے تو پھر وہ پوچھیں گے، ان کو مسائل بتائے جائیں گے، تو یہ ہے کہ ان کو فائدہ ہوگا۔ گھروں کے اندر عورتوں کا بھی اعتکاف جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، جن کے ہاں عورتیں فارغ ہوں، ذمہ دار ہوں اور وہ ذمہ داری کے ساتھ اعتکاف کا عمل کریں۔ یہ معتکف جو مسجد کے اندر بیٹھتا ہے نا، یہ ایک سوالی ہے، سوالی سمجھ رہے ہیں آپ؟ سوالی وکیل ہے، کس کی طرف سے؟ پورے محلے کی طرف سے وکیل ہیں۔ محلے کے لوگ خرمستیاں کرتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، سود کرتے ہیں، ہر قسم کی اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، کسی کو پل تک خبر نہیں ہے۔ یہ ایک آدمی نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سب کی ہمدردی کو لے کر نکلتا ہے، مسجد کے اندر آ کر اپنے لیے بھی دعائیں کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی دعائیں کرتا ہے، اور محلے کے اس بدکار آدمی کے لیے کہ جو بدکاری کے اندر مبتلا ہے یہ اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے، جس طرح اپنے لیے کرتا ہے اسی طرح ان کے لیے بھی کرتا ہے، تو اللہ پاک دعا قبول کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی بھی بچت ہو جاتی ہے، ان کی بھی عافیت ہو جاتی ہے، ان پر بھی سختی عذاب اور مصیبت اللہ پاک اس کو بھی ٹال دیتے ہیں۔ اس لیے ہر عاقل اور بالغ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی خود آ جائیں مسجد میں، خود آئے مسجد میں اور مسجد کے اندر آ کر ہم اعتکاف کریں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے ہم گھروں میں چھوٹے بچے جو فارغ ہوتے ہیں کسی کام کے نہیں ہوتے، چلو جی مسجد میں بھیج دو، اور بائی شرارتیں محلے کے اندر یہ وہ، چلو مسجد میں بھیج دو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ پورا سال 11 مہینے آپ کا بچہ معاشرے کے اندر، محلے کے اندر سب کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، سب تنگ ہے اس سے، ایون گھر والے بھی تنگ ہیں، تو کیا 10 دنوں کے اندر آ کر مسجد میں حاجی بن جائے گا؟ وہ نہیں، جو اعتکاف میں ساتھ بیٹھے ہوں گے نا ان کی ناک میں بھی دم کر کے رکھ دے گا ہی، خود تو ہے ہی لیکن دوسروں کو بھی بگا خراب کر کے لے کے جائے گا، دوسروں کا وقت بھی برباد کر لے گا۔ تو گناہ کی جگہ پر الٹا عذاب کو دعوت نہ دیں، ایسے لوگوں کو بالکل مسجد میں اعتکاف میں نہ بٹھائیں کہ جو یہ ہے کہ غیر ذمہ دار ہو۔ بٹ صاحب ایک بندہ آ جائے محلے سے، ایک بندہ کافی ہے، ایک بندہ عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، ذمہ دار ہو، جو اپنا وقت قیمتی بنا کے رکھے، مسجد میں جم گٹا بنانے کی ضرورت نہیں۔ تو جوان بھی اگر آ جاتے ہیں نیت کر لیں، اللہ پاک سے مانگیں کہ اللہ ہمیں اخلاص نصیب کر دے، ہماری اصلاح فرما دے، تو یہ پورے محلے کی طرف سے ایک وکیل بن کے نیت کر کے آ جائیں مسجد میں اور آ کر اپنا وقت قیمتی بنا کر اعتکاف کا عمل کریں، اللہ پاک ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ آخری عشرے کا عمل ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے کہہ دو یار، بہت بڑی بات ہے، سعادت والی بات ہے، اللہ مجھے بھی یہ موقع عطا فرمائے، آپ کو بھی یہ موقع عطا فرمائے، بہت بڑی بات ہے۔